بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب ناظرین کو آج کی نشست میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے اللہ سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اچھی صحت سے نوازے، آمین۔ ناظرین گرامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اشاعت اسلام کا وہ فریضہ انجام دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں۔ آپ علیہ السلام کے مساعی جمیلہ سے لاکھوں غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کی خانقاہ سے ایسی شخصیات تیار ہو کر نکلیں جن کا فیضان پورے عالم تک پہنچا۔ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی اور ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود ہیں۔ بابا فرید کو دونوں عظیم المرتبت ہستیوں سے فیضان حاصل ہوا۔ آپ علیہ السلام کے خاندان کا سلسلہ نسب 19 واسطوں سے ہو کر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے 90 سالوں میں 10 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تہجد گزار خاتون تھیں۔ ایک رات وہ تہجد کی نماز ادا فرما رہی تھی کہ اسی اسلام گھر میں چور داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس کی بینائی چلی گئی۔ وہ سخت پریشان ہوا اور دیواروں سے ٹکراتا رہا۔ اس نے گھبراہٹ میں آواز دی، اس گھر میں کوئی ایسی برگزیدہ ہستی ہے جس کی ہیبت سے میری بینائی ختم ہو گئی ہے۔ میں اس ہستی سے وعدہ کرتا ہوں کہ بینائی ملنے پر چوری سے تائب ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اگلی صبح وہ چور اپنے اہل خانہ سمیت ان کے در پر حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء خلیفہ بابا فرید بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ العالم بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی مصیبت بیان کی کہ اس کی بیوی کو ڈاکو چھین کر لے گئے ہیں۔ میں نے اس وقت سے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت نے اس شخص سے فرمایا، میں دعا کروں گا کہ تمہاری بیوی تمہیں مل جائے، تم کھانا نہ چھوڑو۔ چنانچہ اس نے کھانا کھا لیا اور چند روز حضرت کی خدمت میں حاضر رہا۔ چند دن بعد ایک شخص بیڑیاں پہنے پولیس کی حراست میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے دلی کے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوگا، اس واسطے ان سپاہیوں کو راضی کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، میری رہائی کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ہمارے اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ دلی جا کر اگر تم کو رہائی مل گئی تو ہمارے اس مہمان کو ایک لونڈی دلوا دینا۔ دلی پہنچنے پر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے بے قصور سمجھ کر رہا کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد اس نے بازار سے ایک لونڈی خریدی اور بابا فرید کے مہمان کو دے دی۔ مہمان نے دیکھا کہ یہ لونڈی اس کی وہی بیوی تھی جسے ڈاکو چھین کر لے گئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بابا فرید جنگل میں جا رہے تھے۔ سواری میں ایک گدھا تھا۔ بارش ہونے لگی اور قریب ہی کمہاروں کا مکان دکھائی دیا۔ وہاں تشریف لے گئے اور گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے کہا، ایک عورت کے بچہ ہونے والا ہے، کئی دنوں سے درد ہے، بچہ نہیں ہوتا، ایسی حالت میں تم کو جگہ کہاں سے دیں؟ فرمایا، مجھے جگہ دے دو، بچہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ کمہاروں نے جگہ دے دی۔ فرمایا، میرے گدھے کو بھی جگہ دو۔ عرض کیا، یہاں آدمیوں کے لیے جگہ نہیں، گدھے کو کہاں سے جگہ دیں؟ فرمایا، جب تک میرے گدھے کو جگہ نہ دو گے میں بھی اندر نہ آؤں گا۔ مجبوراً انہوں نے گدھے کو بھی جگہ دے دی۔ اب حضرت نے کمہاروں کے آوے سے ایک ٹھیکرا اٹھایا اور اس پر کوئلے سے یہ شعر لکھا جس کا ترجمہ یوں ہے، مجھے جگہ مل گئی اور میرے گدھے کو بھی جگہ مل گئی، اب تو بچہ جن یا نہ جن۔ وہ ٹھیکری آپ علیہ السلام نے کمہاروں کو دی کہ عورت کے پیٹ پر رکھ دو۔ ٹھیکری پیٹ پر رکھتے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ بچپن میں ان کو نماز کا عادی بنانے کے لیے والدہ جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے اسے شکر ملا کرتی ہے۔ ایک روز ان کی والدہ شکر رکھنا بھول گئی اور بعد میں یاد آیا تو انہوں نے گھبرا کر پوچھا، مسعود تو نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ بابا جی نے جواب دیا، ہاں نماز بھی پڑھ لی اور شکر کی پڑیا بھی مل گئی، یعنی اس روز ان کو غیب سے شکر کی پڑیا ملی۔ دوسری روایت کے مطابق بنجاروں کا قافلہ شکر لادے کہیں جا رہا تھا۔ بابا صاحب نے پوچھا، کیا لیے جا رہے ہو؟ وہ سمجھے فقیر ہے مانگے گا، اس لیے کہہ دیا نمک ہے، حالانکہ ان کے پاس شکر تھی۔ فرمایا، اچھا بھائی نمک ہی ہوگا۔ بنجارے منزل پر پہنچے اور سامان اتارا تو دیکھا ساری شکر نمک بن گئی ہے۔ بہت پچھتائے، واپس آ کر معافی مانگی۔
بابا صاحب نے فرمایا شکر تھی تو شکر ہی ہوگی، چنانچہ نمک پھر سے شکر بن گیا۔ اس وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ شکر گنج کہلانے لگے۔ ایک دفعہ سیستان کے رئیس نے بابا فرید کے ایک مرید عارف کے ہاتھ 100 دینار ان کی خدمت میں نظر بھیجے۔ مرید نے یہ سوچتے ہوئے کہ بابا جی کو کیا خبر ہوگی، اس میں سے 50 دینار اپنے لیے رکھ لیے اور 50 آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت بابا فرید نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا خوب برادرانہ تقسیم کی ہے۔ مرید سخت شرمندہ ہوا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ اسے اپنے پاس رکھا اور پیر کامل بنا کر بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین، بابا فرید نے اپنے مریدین کو ایک بزرگ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا جب ایک آدمی 3 باتوں سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 1، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 2، جو قربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے دولت چھین لیتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہ جاتا، آپ ہر ایک کی حاجت پوری فرماتے۔ ایک دفعہ ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کیا حضرت میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، کچھ مدد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے خدام سے کہا جو کچھ بھی درگاہ پر موجود ہے وہ خاتون کو دے دو۔ وہ کہنے لگے آج کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر خاتون رونے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں اور بڑی آس لے کر آئی ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ باہر سے مٹی کا ڈیلا اٹھا لاؤ۔ وہ لے آئی تو آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ مٹی کا ڈیلا سونا بن گیا۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین بہت حیران ہوئے۔ خاتون سونا گھر لے گئی اور گھر میں جا کر اس نے بھی پاک صاف ہو کر سورۃ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈیلے پر دم کیا، مگر وہ سونا نہ بن سکا۔ ناچار وہ آپ علیہ السلام کے دربار پر حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضرت آخر کون سی کمی تھی جو مٹی سونا نہ بن سکی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے عمل تو وہی کچھ کیا مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے روضہ مبارک کا مشرقی راستہ نوری دروازہ کہلاتا ہے، دوسرا دروازہ جنوب کی سمت ہے جو بہشتی دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ دروازہ صدیوں سے اسی نام سے منسوب ہے۔ اس کی پیشانی پر باب جنت کے حروف کندہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مند اس دروازے سے گزرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں اور یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ ان پر جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یہ عقیدت و محبت ایک قدیم روایت پر مبنی ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ اس کے راوی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام دہلی سے پاک پتن تشریف لائے تو بابا جی کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسد مبارک کو خواجہ شہاب الدین کی جگہ امانتاً رکھا گیا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے بذریعہ کشف بابا جی سے روزہ تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کی۔ ہزاروں حفاظ کرام، خلفاء اور مریدین جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے شیخ کے روزے پر لگنے والی ہر اینٹ پر ایک قرآن پاک ختم کیا جائے۔ چنانچہ محبوب الہی کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور بابا صاحب کے روزے پر لگنے والی ہر اینٹ پر قرآن پاک ختم کیا گیا۔ جب روزہ مبارک تیار ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ کی لحد مبارک کے لیے چند اینٹوں کی ضرورت پڑی تو بابا جی نے بذریعہ کشف خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا جنوب کی جانب سے جو جالیاں چھوڑی ہیں ان کو توڑ کر کچھ اینٹیں نکال لیں۔ ان اینٹوں کو نکالنے سے ایک دروازہ بن گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے بچشم باطن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مشرقی دروازے سے نکل کر جنوب مشرقی گوشے میں تشریف فرما ہے۔ یہ جگہ قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشانات موجود تھے۔ اس جگہ کو بے ادبی سے بچانے کے لیے حجرہ تعمیر کر دیا گیا جو اب بھی موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نظام الدین تو بآواز بلند یہ کہہ دے اور بشارت و مغفرت جن و انس کو سنا دے کہ ہمیں رب العزت سے فرمان ہوا ہے جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا امان پائے گا۔ چنانچہ بہشتی دروازے پر آپ علیہ السلام کا فرمان ان الفاظ میں درج ہے، ترجمہ جو اس دروازے سے داخل ہو کر گزرا اس نے امان پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت نظام الدین اولیاء نے مسجد کے مینار پر چڑھ کر توجہ کے لیے 3 دفعہ تالی بجائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی پڑھ کر سنایا۔ اعلان کی دیر تھی کہ موجودہ اولیاء، صالحین اور دیگر عقیدت مند فرید فرید کے نعرے لگاتے ہوئے دوڑتے آئے
और बहिश्ती दरवाजे से दाखिल होकर नूरी दरवाजे से बाहर आते गए। आप अलैहिस्सलाम की पैरवी में बहिश्ती दरवाज़ा खुलते वक्त अब भी 3 मरतबा ताली बजाई जाती है और आज तक इसी तरह रसूमात अदा की जाती हैं। नाज़रीन, हज़रत अमीर खुसरो का मशहूर नारा अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ये नारा लगाते हुए बहिश्ती दरवाजे से गुजरते हैं। पिछले 700 साल से यही मामूल है।